نماز پڑھی، سارے نبی اپنی اپنی قبروں سے اٹھ کر آئے۔ 100 نبیوں کی قبریں تقریباً یروشلم میں ہیں، کچھ کی اس سے ہٹ کر ہیں، اور کچھ ہزار کے قریب یا اس سے زیادہ سیریا میں ہیں، کچھ کی جو ہے اس میں ضلع فیض آباد انڈیا میں ہیں، کچھ کی جدہ کی سائڈ پہ ہیں، کچھ کی عراق کے اس لائن میں ہیں۔ سارے نبی کی جگہ نہیں رہتے، اور 300 نبیوں کی قبریں جہاں تم طواف کرتے ہو حتیم کے قریب ہیں، اور ایک روایت کے مطابق حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قبر حتیم کے اندر ہے، حضرت ہاجرہ کی قبر بھی حتیم کے اندر ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ نبی ایک جگہ نہیں ہے، 300 مکے میں ہیں، 100 کے قریب یروشلم میں ہیں، ہزاروں کے قریب سیریا میں ہیں، اس طرح کچھ بکھرے ہوئے ہیں، کہتے ہیں کچھ انڈیا میں ہیں۔ لیکن 27 تاریخ کو، یہ جو بھی ٹیوزڈے پڑ رہی ہے، 27 تاریخ کو سارے نبی اپنی قبریں چھوڑ کر یروشلم میں یعنی فلسطین کے پاس وہ پہنچ گئے۔ ان کو کس نے اناؤنسمنٹ کی تھی؟ کوئی میڈیا تھا یا ٹی وی تھا؟ ہر نبی کو پتا چلا کہ بھائی آج یروشلم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں، آپ لوگ آج مسجد مونٹریال نور مسجد میں آئے ہو، آپ کو پتا تھا کہ سید فصیح الدین صاحب آ رہے ہیں، آپ کو پتا تھا مختار نعیمی امریکہ سے آ رہا ہے، آپ سب کے سب لوگ آ گئے، آپ کو پتا تھا تو آئے، نہ پتا ہوتا تو کیسے آتے؟ تو سارے نبی اپنی قبروں سے اٹھ کے فلسطین پہنچے، پتا تھا تو آئے، نہ پتا ہوتا تو کیسے آتے؟ تو ماننا پھر کہ نبی کو قبروں میں پتا ہوتا ہے۔ اور ساروں نے آگے وضو نہیں کیا، اس لیے سنت ہے وضو گھر سے کر کے آیا کرو، سنتے بھی گھر پڑھ کے آیا کرو، وضو گھر کرو گے تو تمہیں ذرا اچھا ہوتا ہے، چل کے آؤ گے۔ خیر میرے اس کا مطلب یہ نہیں کہ مسجد میں کر نہیں سکتے، وضو گھر سے کرو، سنن پڑھو، زیادہ ثواب ہوتا ہے۔ خیر سارے نبی آئے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز ادا کی، اس کے بعد تقریریں ہوئی، جیسے آج تقریر ہو رہی ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا آدم علیہ السلام آپ تشریف لائیے۔ آدم علیہ السلام آئے، آتے ہی انہوں نے کہا میں اللہ کی تعریف کرتا ہوں جس نے اپنے دست قدرت سے مجھے بنایا ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پر میں ایمان لاتا ہوں کہ یہ ہمارے لیڈر ہیں ہمارے، کیونکہ اللہ نے وعدہ کیا تھا، انہوں نے اس کا اظہار کر دیا۔ سیدھا سیدھا بڑے بڑے رسول جو تھے وہ بلائے گئے، حضرت نوح علیہ السلام کو بلایا، نوح علیہ السلام کہنے لگے میں اللہ کی تعریف کرتا ہوں کہ جس اللہ تعالیٰ نے میرے کہنے پر میرے جتنے سارے دشمن تھے سب کو تباہ کر دیا اور مجھے محفوظ کر لیا، میری فیملی کو بھی، اور میں ایمان لاتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیڈر ہیں، یہ سردار ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا، سارے نبیوں نے باری باری تعریف کی، جبرائیل علیہ السلام کھڑے ہوئے کہنے لگے کہ اسی لیے آپ نے سن لیا، اس لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سب کا سردار بنایا گیا ہے۔ پھر آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کھڑے ہوئے تو آپ نے سرکار کی کیا بات ہے، آپ نے تعریف کی اللہ تعالیٰ کی، تعریف کرنے کے بعد آپ نے سب سے کہا اب میں بلندی کی طرف جا رہا ہوں۔ وہاں سے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس سے بلندی کی طرف آپ بڑھے۔ بیت المقدس سے کیوں بڑھے؟ اس لیے کہ آئنسٹائن یہ کہتا ہے اس زمین سے آسمان اور پوری کائنات کی اگر آپ نے سیر کرنی ہو تو اگر آپ کو یہ زمین کو اس نے اس شکل کا پیش کیا ہے، یوں کہتا ہے یہ زمین ہے ایسے اور یہ آسمان ہے، اگر آپ یہاں جانا چاہتے ہو تو اگر یہ سفر کر کے آؤ گے تو تم کبھی بھی نہیں جا سکتے چاہے تم نوری سال کے مطابق سفر کرو، لیکن اگر ورم ہول مل جائیں، یا آئنسٹائن کہتا ہے ورم ہول مل جائیں تو یہاں سے تم گھسو، ایک سیکنڈ میں تم دوسری گلیکسی میں پہنچ جاؤ گے۔ آئنسٹائن نے اب کہا میرا نبی اسی لیے بیت المقدس سے جا رہا ہے کہ وہ جو ورم ہول ہے جہاں میرے نبی نے جانا ہے وہ وہاں بیت المقدس سے بلندی کی طرف ہے، اور ان گیٹوں کا صرف پتہ ہے تو جبرائیل علیہ السلام کو، اور آج وہ گیٹ کھلیں گے تو کیسے؟ وہ کوڈ دیا گیا سب کو۔ جبرائیل علیہ السلام جب پہلے آسمان پہ پہنچے دروازہ کھٹکھٹایا، کون؟ من انت؟ انا جبرائیل، من معک؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حدیث کے جملے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اتنا کہا تھا کہ دروازہ جو ہے وہ کھل گیا، ساتوں کے ساتوں دروازے محمد محمد، تو اس دن کوڈ یہ تھا دروازوں کا محمد محمد محمد، اور میرے نبی کی گاڑی کی نمبر پلیٹ پہ بھی محمد تھی، براق کے ماتھے پہ لکھا ہوا تھا محمد۔ آپ نے دیکھا کہ امیگریشن ابھی تو چینج ہوتی رہتی ہے، وہ گاڑی ان کی آتی تھی، نمبر ان کا ہوتا تھا کہ کوئی دوسری گاڑی نہ آ جائے، گاڑی کا نمبر دیکھیں، رب تعالیٰ نے کہا معراج کو ہمارا نبی آ رہا ہے، گاڑی کے اوپر لکھو محمد، نمبر پلیٹ کسی اور کی لاؤ، اور آپ کہیں گے یہ کیسے؟ آج آپ چلے جائیے پیر کرم شاہ صاحب کے جو بیٹے ہیں ان کی گاڑیوں کے نمبر ہیں، بڑے بیٹے کی گاڑی کا نمبر ہے بھیرا 1، دوسرے بیٹے کی گاڑی کا نمبر ہے بھیرا 2، تیسرے بیٹے کی گاڑی کا نمبر ہے بھیرا 3، اور جتنے بچے ہیں وہ بھیرا 1 2 3 ہوتا، پتہ چلتا یہ بڑا بھائی کی گاڑی ہے، یہ چھوٹے بھائی کی گاڑی ہے۔ تو تم نے آج
اور جس بندے کے پاس 50,000 روپیہ ہوتا ہے پاکستان میں وہ لکھا ہوتا ہے بٹ نمبر 1. گاڑی جا رہی بٹ صاحب, میں کہہ لوں گاڑی بھی بٹ صاحب ہے. تو جس کے پاس پیسے ہیں, یہاں امریکہ میں بھی ہے, آپ پیسے دیں, اپنی گاڑی کے اوپر نمبر پلیٹ نکلواؤ, سیدھا نام لکھواؤ. تو جو چیزیں تم آج کر رہے ہو, رب نے کہا بڑے آ رہے ہیں, کائنات کا سردار آ رہا ہے, گاڑی کی نمبر پلیٹ پہ اسی کا نام لکھو محمد, اور دروازوں کے کوڈ جو ہیں وہ بھی اسی کے نام پہ ہوں. جبرائیل جس دروازے پہ پہنچے تو کہنا محمد, تو محمد کہتا جائے گا, دروازے کھلتے جائیں گے. اس لیے ہمارے بڑوں نے کہا یا رسول اللہ کہتے جاؤ, دروازے کھولتے جاؤ. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات, بس آخری بات تو اجازت چاہتا ہوں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پھر ہوتی ہے. معراج کے واقعے میں موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کافی دفعہ ہے. ملاقات جو ہے, حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا یا رسول اللہ, اپنے کہاں ہے کہ علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل, میری امت کے علماء جو ہیں وہ بنی اسرائیل کے نبیوں جیسے ہیں, کوئی آپ دکھا سکتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں دکھا لیتا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر دوڑائی, نظر دوڑا کر آپ نے اپنا ایک امام ڈھونڈ لیا, اپنا ایک مقصد ڈھونڈ لیے, انہیں بلایا. اب اس کے اندر مجھے جو بات آپ کو بتلانی ہے, یہ واقعہ آپ کو مشہور, آپ کو یاد ہے, مجھے یہ بتلانا ہے کہ کچھ لوگ انکار کر دیتے نہیں, یہ ایسا واقعہ ہو نہیں سکتا. لیکن وہ امام جب پیدا ہوئے تھے, جب وہ گفتگو کر رہے تھے موسیٰ علیہ السلام سے, تو موسیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں چھڑی پکڑ کے ان کو لگائی تھی. نہیں ادب. تو جب وہ پیدا ہوئے تو ان کے جسم پر اس چھڑی کا نشان موجود تھا. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم توجہ فرمائیں تو آپ کو روحوں کا بھی پتا ہے, آپ کو ہر شے کا پتا ہے. ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سے بڑھاتے نہیں ہیں, یہ بات یاد رکھنا. ہم نہیں, ہم حضور کو اللہ سے نہیں ملاتے, ہاں حضور ہمیں پکڑ کے اللہ سے ملا دیتے. کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جو حضور کو اللہ سے ملا, حضور ہمیں پکڑ کے اللہ سے ملا دیتے. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوتی ہے. میں سب چھوڑ گیا, بس آخری بات جو بڑی ضروری ہے اور ہمیں کرنی, ہر مولوی کو اس پہ رکنا چاہیے. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ کا نور دیکھتے ہیں, حجابات اٹھتے ہیں. یہاں سے دنا فتح اللہ کا معنی کیا ہے اور فتح قاب قوسین کیا ہے, میں اس کا معنی بیان نہیں کر سکتا. ایک بزرگ فرماتے ہیں میں 30 سال تک کتابیں پڑھتا رہا, لیکن میں دنا فتح اللہ اور فقانہ قاب قوسین کا معنی نہیں کر سکتا. 30 سال تک میں نے کتابیں پڑھی, پر میں اس کا معنی نہیں کر سکتا. اور باقی یہ لفظ ہیں, اس کے معنی کر ہی نہیں سکتے ہم کیا ہوا. لیکن حضور فرماتے ہیں رأیت ربی فی احسن صورت, میں نے اللہ تعالیٰ کو اچھی صورت میں دیکھا. اس کا ترجمہ شکل نہیں آپ کر سکتے. مولوی بشیر صاحب فرماتے ہیں میں ایک دن تقریر کر رہا تھا, مولانا سردار صاحب رحمہ اللہ جلوہ فرماتے, میں نے اس کا ترجمہ کر دیا رأیت ربی فی احسن صورت, میں نے رب کو اچھی شکل میں دیکھا. مولانا سردار صاحب بڑے مجمع میں کھڑے کہنے لگے بیٹے صورت کا ترجمہ صورت ہی کرو, شکل نہیں کرو, کیونکہ شکل کے اندر جسم آتا ہے, نبی رب جسم سے بات. تو رأیت ربی فی احسن صورت, کیونکہ صورت کے اندر جسم نہیں ہے, شکل میں جسم ہے, تو رب جسم سے پاک ہے. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات ہوتی ہے. التحیات للہ والصلوات والطیبات. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ گفتگو کرنے کا انداز ہے نا, میرا نبی کتنا فصیح و بلیغ ہے. رب کو جا کے ہم تو ہر ایک کوئی بعض کا تو کسی کو بھی کر رہے ہو تو السلام علیکم منہ سے نکل جاتا, نہیں. اللہ تعالیٰ سے بات کرتے ہوئے التحیات للہ والصلوات, 3 چیزیں کہیں, میری قولی فعلی اور میری مالی عبادات جو ہیں یا اللہ تیرے لیے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا, قبول کیا, السلام علیکہ ایھا النبی, اے نبی یا نبی تجھ پر سلام ہو. اور یہ ساری چیزیں ہماری نماز کے اندر ہیں تاکہ آپ لوگوں کو یاد آتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے یہ کہا ہے میرے محبوب یہ 50 نمازیں تم لے جاؤ, یہ بخاری کے اندر موجود ہے. اس لیے سے یہ سب کہہ رہے تھے یہ بار بار واقعہ معراج یاد کراؤ. 50 نمازیں لے کے میرا نبی اسی محبت میں وارفتگی میں واپس آ رہا ہے. چلو میری امت 50 نمازیں پڑھے گی تو بخشی جائے گی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہیں 50 نمازوں کو لے کے واپس آ رہے ہیں. آگے سے پھر موسیٰ علیہ السلام, یہ موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات بار بار ہو رہی ہے. موسیٰ علیہ السلام پھر آ گئے ہیں,
ما فرض ربک, آپ کے رب نے کیا فرض کیا؟ تو موسیٰ علیہ السلام اس کو حضور جواب دیتے ہیں کہ 50 صلوات, 50 نمازیں, ارجع الی ربک فاسألہ تخفیف, واپس پلٹ جائیے اپنے رب کے پاس, واپس پلٹ جائیے. اب ایک لفظ روکتا ہے, واپس جائیے اور اپنے رب سے کم کروائیے. واپس آئیے, اللہ کم کر دے, ٹھیک ہے محبوب 5 نمازیں کی, کتنی ہے 45, واپس جائیے, یا اللہ کم کر دے, ٹھیک ہے 5 کم کی, کتنی لگی 4, واپس جائیے. موسیٰ واپس بھیج رہے, حضور آ رہے ہیں. اور یہ آپ سے کتنا پیار ہے حضور کو, واپس 9 مرتبہ میرا نبی رب کے پاس بار بار رب کی طرف بار بار متوجہ ہو رہا ہے. میں جگہ کا تغیر نہیں کروں گا, متوجہ ہو رہا ہے. آخر میں رب نے کہا جا محبوب 5 رہ گئے, تیری امت پر 5 فرض, تو 5, لیکن اے محبوب ہم ثواب 50 کا ہی دیں گے. بات تیری بھی نہیں موڑتے, اصول اپنا بھی نہیں توڑتے, دیں گے. یہ میں نے عرض کی یا اللہ, یہ جب نمازیں 5 تھیں تو ثواب 50 کا کیوں رکھا؟ کہا یہ اپنے نبی سے پوچھو نا, وہ نمازیں کم کروانے آیا تھا, میں نمازیں کم کرتا رہا, اس نے ثواب کم کروائے ہی نہیں, میں نے کیا ہی نہیں. یہ اپنے نبی سے پوچھو, اس نے ثواب کم کروایا نہیں, میں نے کم کیا نہیں. تم 5 پڑھو, میں ثواب 50 کا دوں گا. ایسا کوئی ہے مالک؟ کینیڈا میں بسنے والوں ایسا کوئی ہے کام 1 گھنٹہ کرو تو پیسے 10 گھنٹے کے دے؟ نہیں, یہ واحد رب ہے, 5 پڑھ 50 کا دوں گا. اور اب یہ تجھ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, نبی کا عاشق ہے تو زیادہ دوں گا. اس لیے نبی کے عاشقوں کو وہ نماز پڑھنے ہی نہیں دیتا شیطان, اس کو پتا ہے اس کی قبول ہو جائے گی. یہ 50 کی لے کے اٹھے گا, اس کو مت پڑھنے دو. تو اس لیے کینیڈا والوں, میں اللہ کی قسم بڑا خوش ہوں تمہیں فجر میں دیکھ کے, اللہ قسم. میں امریکہ کی مسجدوں میں اسی میں پھرتا رہتا ہوں, دیکھتا رہتا ہوں, اتنے بندے نہیں ہوتے. تم نے شیطان کو مر دیا ہے, اس لیے ابھی اور مارو. میں چاہتا ہوں کہ وہاں تک مرا ہوا دکھے, صفیں بھری پڑی ہو, غالب حسین اکبر قرآن پڑھ رہا ہو, پتہ چلے فجر کی نماز ہو رہی. اور ایک بات آپ کو بڑی سیکرٹ کی پہلے بھی شاید بتائی, کبھی کبھی آپ اسرائیل کے بارڈر پہ جائیں تو وہ پوچھتا ہے تمہاری فجر کی نماز میں بندے کتنے ہیں. اسرائیل کے بارڈر پر پوچھتے ہیں تمہاری فجر کی نماز میں بندے کتنے ہیں. انہوں نے بولا تمہیں کیا طلب ہے ہماری مسجد پر نماز, کیوں؟ کہتا ہماری کتابوں میں لکھا ہے جب مسلمانوں کی فجر کی نماز میں ساری مسجدوں میں اتنے بندے ہو گئے جتنے جمعے میں ہوتے ہیں, یہ دنیا پہ غالب آ جائیں گے. تمہاری جن کی قبول ہوتی ہے وہ پڑھتے نہیں, جن کی نہیں ہوتی وہ تھکتے نہیں. اللہ کے بندوں نماز پڑھو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم 50 نمازیں لے کے آ رہے تھے, مگر موسیٰ علیہ السلام نے اوپر جا کے کم کروا دی. یہ ہے وسیلہ, یہ ہے وہ نبی. اس لیے ہمارا عقیدہ ہے کہ نبی قبر سے آ کے ہماری مدد کر سکتا ہے. تو جو موسیٰ تمہاری 45 نمازیں زمین سے اوپر جا کے کم کروا سکتا ہے, وہ محمد مصطفیٰ ہماری مشکل کو کیوں نہیں کینیڈا میں آ سکتے؟ کینیڈا دور ہے یا اوپر والی جگہ دور ہے؟ کینیڈا قریب ہے. تو مسلمانوں بات تو جتنی بڑھاتے جائیں چپکی جاتی ہے. بس ایک تھوڑا سا کام ہے وقفے کا, اس کے بعد ہم نماز شروع کریں گے اور جو جیسا فرمائیں گے. تو آج کے سارے جلسے کا میں نکتے بہت ہوتے ہیں, پھر آتے ہیں تو سناتے رہیں گے, لیکن عرض کروں گا آپ سے, آپ جتنے مسلک والے ہو خود ایک کام کرو, اپنے بچوں کو روز کی ایک بات یاد کراتے ہیں. نہیں کرا سکتے تو تمہیں اللہ نے بہت بڑا مولوی دے دیا ہے, ہر نماز کے بعد کوئی حدیث ہے, ہر نماز کے بعد کوئی نہ کوئی درس ہے. تو پلیز اپنے بچے کو یہاں بھیج دیں, وہ کوئی نہ کوئی بات جو ہے وہ یہاں سے سیکھ لیں. جب اللہ نے موقع دیا ہے تو کینیڈا والوں کل کو نہ رونا, کل کو نہ لیٹر بھیجنا میرے بچے نے میری بات نہیں مانی, میرے بچے نے یہ نہیں کیا. یہ بچے کو جو 2-3 سال کا بچہ ہے اس کو چھوٹا نہ سمجھا کرو, یہ 2-3 سال کے اندر ہی لینگویج پوری سیکھ لیتا ہے, جو آپ بعد میں 10-20 سال لگا کے بھی نہیں سیکھ پاتے. میں آج اتنی محنت کے باوجود اتنی انگلش نہیں بول سکتا جتنی امریکہ کا 3-4 سال کا بچہ بولتا ہے. تو پتا چلا وہ مجھ سے زیادہ ذہین ہے. تو اس لیے بچے کو 4 سال کا نہ سمجھو, بچے کو 2 سال کا نہ سمجھو, اس کو مسجد میں لاؤ اور یہاں بٹھاؤ. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگ, اور خاص طور پہ اس کو نماز پڑھنی سکھاؤ, پھر وہ تمہارا بھی بات بن جائے گا اور باحیا بھی بن جائے گا. آخری بات جو ہے وہ ایک خصوصی چیز یہ تھی, اللہ قبول فرمائے ہماری آج کی محفل کو. غالب صاحب سے کافی شناسائی بڑے سالوں سے, 20 سال کافی سال ہو چکے. میں
میرے والد صاحب طالب حسین شاہ ان کا نام ہے، ان کے والد کا نام غلام حسین شاہ، ان کے والد کا نام غلام رسول شاہ، ان سے میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا شجرہ نسب سیکھا تھا۔ ہماری اولاد شیخ حاجی شیخ احمد ولی سید شیخ احمد، یہ ان کا نام ہے شیخ، یہ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے مرید تھے، اور وہیں سے یہ چلے۔ ان کے دو بچے ہیں، دونوں کی قبریں ہیں، اور بیوی اور دو بھی پاکستان میں ملکوار سائڈ پہ جب آپ جاتے ہیں تو غالب صاحب نے یہ کہا مجھ سے کہ مجھے خلافت جو ہے وہ 3 جگہوں سے، ایک تو میرے پیر بھائی ابھی لیاقت صاحب بیٹھے ہوں گے، سید رضا شاہ صاحب گیلانی، ان سے مجھے، میں واحد ان کا خلیفہ ہوں، کلندر اور مرید تو بہت زیادہ ہیں، ان سے بھی مجھے خلافت ہے۔ پیر سید مدنی میاں مدثر اللہ علیہ انڈیا، ان سے بھی مجھے خلافت ہے۔ مدینہ شریف سے تاسی اور مالکی اور علوی، یہ بھی مجھے خلافت ہے، میرے والد صاحب سے بھی خلافت ہے۔ اور سید یعقوب شاہ صاحب حالیے والے جو تھے، انہوں نے مجھے جبہ بنایا تھا، تب ابھی میں میٹرک میں پڑھتا تھا۔ تو یہ وہ سلسلہ ہے جو میں اپنے نہیں، آپ لوگوں کو صرف اس لیے بتا رہا ہوں۔ غالب صاحب ماشاءاللہ عالم دین ہیں، میں یہ سمجھا اور ان کی بھی اظہار تھا کہ ہمارے جو خاندان کا سلسلہ ہے وہ ان کو سونپ دیا جائے، تو اس کے لیے میں سید ودیع الدین صاحب سے گزارش کروں گا کہ پلیز اگر آپ تشریف لے آئیں اور میری مدد کریں، اور غالب حسین صاحب جو ہیں وہ بھی ذرا تشریف لے آئیں، تو میں اپنے سلسلے سے ان کو سید مدنی میاں ان کی بھی خلافت اور تمام تجویزات اور وظائف کی جو ہے وہ اجازت دیتا ہوں، اور مالکی اور تاسی جو خلافت ہے وہ بھی، اس سے بھی ان کو تمام تجویزات اور وظائف کی اجازت دیتا ہوں، اور میرے والد گرامی طالب حسین شاہ صاحب سے جو مجھے ملا تھا وہ بھی میں ان کو اجازت دیتا ہوں تجویزات کی۔ اور اللہ تعالیٰ، کچھ پیر ہوتے ہیں ان کے صدقے سے مرید بخشے جاتے ہیں، اور کچھ مرید ہوتے ہیں کہ ان کے صدقے سے پیر بخشے جاتے ہیں، تو میرے یہ واحد ہوں گے کہ دوست بھی، خلیفہ بھی ان کے صدقے سے میں قیامت کے دن جو ہے وہ بخشا جاؤں گا۔ تو میں گزارش کروں گا آپ تشریف لائیں، اور سید ودیع الدین صاحب اور آپ سب لوگ جو اللہ کا ذکر کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت۔ مصطفیٰ جان رحمت پیلا، مصطفیٰ جان رحمت پیلا کو سلام، شمع بز میں ہدایت پیلا کو سلام، سے خدمت کے قدسی کہے رسول اللہ صلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، صلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین، صلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ تشریف رکھیے، چلا فاتحہ ہوگی، آپ تشریف رکھیے۔ آج ہمارے محترم علامہ غالب حسین اکبر چشتی صاحب مدد اللہ علی کے جو بڑے بھائی جن کا حال ہی میں انتقال ہوا، آج ان کا 40واں بھی ہے، انشاءاللہ ان کے لیے فاتحہ کی جائے گی، اور علامہ مختار صاحب سے درخواست ہے کہ دعا فرمائیں انشاءاللہ۔ اور تبرک بھی ہے، کھانا لنگر ہے، پلیز میک شور کہ آپ لوگ کھانا کھا کے جائیے گا، نماز کے بعد انشاءاللہ کھانا ہوگا، پہلے فاتحہ ہوگی۔ ایک بار نام شریف اور 3 بار شریف پڑھ کے میرے لنک کر دیجیے حضرت صاحب
ولم يكن له كفوا آمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وعلى محمد وصحبه محمد وبارك وسلم. یا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك يا رب العالمین. ہماری آج کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما. پروردگار عالم یہ منصیال کے جتنے لوگ بھی اس مسجد میں حاضر ہوئے پروردگار عالم ان کا سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما. یا اللہ تعالیٰ میں نے واقعہ سنا کر تیری سنت کو ادا کیا, انہوں نے سن کر انبیاء اور صحابہ کرام کی سنت کو ادا کیا. یا اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرما. پروردگار عالم 700 قرآن مجید پڑھے گئے ان کا ثواب, ابھی جو حاضرین نے پڑھا اس کا ثواب, نیکی کے جتنے بھی کام ہوئے ان کا ثواب. یا اللہ تعالیٰ سب سے پہلے بڑے رسول کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرما. انبیاء و مرسلین کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرما. حضور کے اصحاب کرام کی رواں کو بخش دے قبول فرما. یا اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی اولیاء کی رواں کو بخش دے قبول فرما. خصوص بالخصوص یا اللہ تعالیٰ حضرت علامہ غالب حسین اکبر صاحب کے برادر بھائی کی روح کو بخش دے قبول فرما. پروردگار عالم ان کی قبر کو جنت کی کیاریوں میں سے کیاری بنا دے. یا اللہ کروڑ کروڑ جنت نصیب فرما. مالا یا اللہ میں جگہ عطا فرما. پروردگار عالم اپنی ربوبیت کا صدقہ, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا صدقہ, صدیق اکبر کی صداقت کا صدقہ, عمر فاروق کی عدالت کا صدقہ, عثمان غنی کی شرم و حیا کا صدقہ, حیدر کرار کی شجاعت و بہادری کا صدقہ, عباس کے بازو قلم کرانے کا صدقہ, علی اکبر کی جوانی کا صدقہ, علی اصغر کی لڑکپن و بچپن کا صدقہ, فاطمہ الزہرا کی سفید چادر کا صدقہ, معین الدین اجمیری کا صدقہ, دادا جبیری کا صدقہ, داؤد طائی کا صدقہ, شاہ کبیر الدین دریائی کا صدقہ, موسیٰ کاظم کا صدقہ, امام اعظم کا صدقہ, جعفر صادق کا صدقہ, امام مالک کا صدقہ. یا اللہ سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. پروردگار عالم اس مسجد کے خطیب صاحب اور صدر صاحب, بھاور صاحب اور ان کی جتنی انتظامیہ بھٹی صاحب اور جتنے بھی لوگ ہیں, میں نام ان کے نہیں جانتا. پروردگار عالم یہ بغیر نام کے نمود و نمائش کے بغیر یا اللہ کام کر رہے مالک ان سب کو دل دگنی رات چوکی ترقی عطا فرما. ان کے علاوہ جتنے لوگ آئے ہیں یا اللہ تعالیٰ سب کے رزق میں برکت پیدا فرما. یا اللہ جان مال اولاد میں برکت پیدا فرما. غالب حسین صاحب کے علم میں برکت پیدا فرما. مالک میں نے تو میرے پاس جو تعلق تھا وہ تعلق میں نے علامہ غالب صاحب کو دے دیا. یا اللہ